الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم وهو أهله. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. گزشتہ درس میں ہم نے سلام کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ پیش کی تھی، اور آج انشاءاللہ کچھ مسائل سلام کرنے کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت و آبرو اور مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے. ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے. یعنی جب تم کسی کو سلام کرو تو اس نیت سے سلام کرو کہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، اس کا مال بھی محفوظ رہے گا، اس کی آبرو بھی محفوظ رہے گی. اور یہ اسلام کی ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمائی کہ جب کوئی شخص سلام کرتا ہے تو وہ گویا یہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تیرے مال کی بھی حفاظت کروں گا، تیری عزت کی بھی حفاظت کروں گا، اور تیری آبرو کی بھی حفاظت کروں گا. So what intention should you make when you do salam? When you make salam to another person, then you should make the intention that you are protecting his honor, his wealth and his dignity. This is, when you say Assalamu alaikum, peace be upon you, this word peace encompasses the protection, the guaranteed protection of the person whom you greet, his wealth, his honor and his dignity. مسئلہ صرف اسی کو سلام نہ کریں جس کو پہچانتا ہو، بلکہ ہر مسلمان کو، اہل سنت و جماعت مسلمان کو سلام کر لیں، چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، convey your salam to the people of the Ahl Sunnah wa Jama'ah whether you know them or not. Okay? بلکہ بعض صحابہ کرام اسی ارادے سے بازار جاتے تھے کہ کثرت سے لوگ ملیں گے اور زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہم نے پیش کی تھی کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے وہ ساتھ میں بازار تشریف لے جایا کرتے تھے. نہ کچھ خریدتے تھے، نہ کچھ سودا کرتے تھے، نہ نرخ کے بارے میں، قیمت کے بارے میں کچھ پوچھتے تھے. بس جاتے تھے، سلام کر کے، لوگوں کو سلام کر کے واپس آ جاتے تھے. سبحان اللہ. مسئلہ اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، سلام کرنا یا جواب دینا. کسی نے کہا جواب دینا افضل ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. جب کوئی تمہیں کہے السلام علیکم، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور جواب میں آپ کو بس کچھ نہیں ملتا ہے. السلام علیکم تو اتنی آواز سے سننے والوں کو جواب دینا واجب ہے کہ جتنی آواز سے وہ سلام کرنے والا سن سکے. ایسا بھی نہیں کہ دل میں نے سلام کہہ دیا، کافی نہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام، اور پھر زیادہ کرو تو رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ سلام کرنے سے بہتر جواب دینا ہے کیونکہ جواب واجب ہے اور سلام کرنا سنت ہے. لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا کہ سلام کرنا افضل ہے، اس لیے کہ سلام کرنے میں تواضع ہے، انکساری ہے. جواب تو سبھی دے دیتے ہیں، مگر سلام کرنے میں بعض مرتبہ بعض لوگ کسر شان سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت گھٹ جائے گی، نعوذ باللہ. Yeah, there's ikhtilaf between the ulama. What is the best ruling? What is best between conveying the salam or replying back to the salam? Some ulama state replying back to the salam is better because replying back to the salam is wajib, whereas initiating the salam is sunnah. So wajib has a greater rank than a sunnah. But some ulama also state initiating the salam, conveying the salam first is the most superior thing, is the best. The reason is when you initiate the salam, when you convey the salam first, you are humbling yourself.
Because many a times people have people's ego play with them and they don't convey salams to people. So therefore when you initiate the salam, you are rather crushing your ego and doing the salam to the Muslim brother. ایک شخص کو سلام کرے تو اس کے لیے بھی لفظ جمع ہونا چاہیے, یعنی السلام علیکم کہے. علیکم, یہ کم جو ہے ضمیر جمع کی ہے. عربی لفظ کے اندر, عربی گرامر کے اندر علیکم is a dhamir, a pronoun used for something which is plural. So even though you are doing salam to one person, you will still say out of respect assalamu alaikum, not assalamu alayka. Assalamu alaikum. Yes? اللہ اکبر. اور جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام کہے, یہ نہیں کہ وعلیک السلام کہے. بجائے علیکم علیکہ نہ کہے. اور دو یا دو سے زیادہ کو سلام کرے جب بھی علیکم کہے. اگرچہ علیکم کی ضمیر جو ہے جمع کے لیے ہے, تثنیہ کے لیے دو لوگوں کے لیے علیکما ہے, لیکن یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ you say السلام علیکم whether the person who you greet is one, two or more than two. جواب میں واو ہونا یعنی وعلیکم السلام کہنا بہتر ہے, یعنی صرف علیکم السلام نہ کہے, جواب میں وعلیکم السلام کہے. بغیر واو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہے. اگرچہ سلام علیکم بھی سلام ہے, سلام علیکم یہ بھی سلام ہے, مگر یہ لفظ شیعوں میں اسی طرح جاری ہے کہ اس کے کہنے سے سننے والے کا ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ شخص شیعی ہے, لہٰذا اس سے بچنا ضروری. دیکھو حضرت نے کیسا حکم فرمایا, سلام کرنے میں بھی غیر قوم سے مشابہت نہ ہونے پائے, اس لیے السلام علیکم کہنا چاہیے. مسئلہ سلام کا جواب فوراً بلا تاخیر دینا واجب ہے. پہلا واجب تو یہ کہ آپ جواب دیں, دوسرا واجب یہ کہ تاخیر نہ کریں. چلو میں تھوڑا فون پہ کھیل لیتا ہوں پھر بعد میں جواب دیتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. بغیر عذر شرعی کے تاخیر کرنا جواب دینے میں, اگر آپ نے تاخیر کی تو یہ گنہگار ہوا, اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ بھی کرنی ہوگی. اللہ اکبر, دیکھو کتنا سخت حکم ہے. بعض لوگ اپنی دنیاوی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں, علم کا مذاکرہ, علم دین کا مذاکرہ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس میں کسی نے سلام کیا تو اس میں جواب دینا واجب نہیں, لیکن لوگ اپنی دنیاوی بات تو مشغول ہے. کوئی سلام کرے تمہیں تو فوراً جواب دینا واجب ہے, اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ دوسرا جو سلام کرنے والا شخص ہے وہ سن سکے. مسئلہ جن لوگوں کو اس نے سلام کیا ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا, کتنے بخیل وہ لوگ ہوں گے. جن لوگوں کو اس نے سلام کیا ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا بلکہ کسی اور نے جو اس مجلس سے خارج تھا. لوگ وہاں اکٹھے تھے اور ایک شخص باہر تھا, کہیں اور پر تھا, مجلس کے اندر بیٹھا ہوا نہیں تھا. آپ نے اہل مجلس کو سلام کیا لیکن مجلس میں گروپ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا, باہر سے کسی نے جواب دیا, تو یہ جواب اہل مجلس کی طرف سے کافی نہیں ہوا. ان لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا تاکہ وہ بری ذمہ ہو سکے. مسئلہ لوگ کھانا کھا رہے ہوں اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے, کیونکہ لوگ کھانے میں مشغول ہے. لیکن ترکیب بیان کی یہاں پہ, اگر یہ سلام کرنے والا شخص بھوکا ہے اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے, یعنی سلام کر لے گا تو وہ لوگ اس کی طرف دیکھیں گے یہ تھوڑا سا بھوکا لگ رہا ہے, تو اس وقت آپ سلام کر سکتے ہیں. ایک ترکیب بیان کی انہوں نے ماشاءاللہ. Yani basically when someone's sat to eat, don't convey the salam to them because they are occupied in something else. Yes, however, if you want to convey the salam to draw the attention to the fact that you are hungry and inshallah they will make you participate and partake, you can partake in the food, then do salam to them. So they look at you and they say, come on, sit with us inshallah. اچھا, یہ اس وقت ہے کہ کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے, کہ اس وقت یعنی جب آپ اس وقت سلام نہ کرے, اس کے منہ کے اندر لقمہ ہے, یا مثلا کوئی پانی پی رہا ہے, اس وقت عین اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے, کہ اس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے اور ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ عاجز نہیں. مسئلہ
جب اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرے، بچوں کے سامنے گزرے تو ان بچوں کو سلام کرے۔ سبحان اللہ۔ کفار کو سلام نہ کرے، اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے مگر جواب میں صرف علیکم کہے۔ We are not allowed to convey this greeting of salam. This is the exclusive greeting from Allah. Tahiyyatun min indillah. We are not allowed to use this to greet non-Muslims like the kuffar. And if they initiate the salam to us, though they don't know the meaning of it, you are not allowed to say wa alaykum as-salam. You just say alaykum. Okay, just say alaykum. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت۔ مثلا میں کسی سے ملاقات کرنے جاؤں تو ہمارے دونوں کے درمیان تحیت جو گریٹنگ ہے وہ ہے السلام علیکم، اور ان کی طرف سے وعلیکم السلام۔ لہٰذا جو شخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن، تسبیح اور درود شریف پڑھنے میں مشغول ہیں یا انتظار نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا سنتیں پڑھ لی ہے اور جماعت کا انتظار ہے یا اقامت کا انتظار ہے، تو سلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں۔ اسی واسطے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص یا وظیفے مشغول ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، نماز کے انتظار میں ہے، اور کوئی شخص آپ کو سلام کرے تو اس وقت آپ کو اختیار ہے، چاہے جواب دے چاہے نہ دے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جواب دے دے، لیکن آپ کو اختیار اس لیے دیا گیا کہ یہ موقع سلام کرنے کا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، یوزڈ ٹو ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، تو آنے والے سلام کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو، یا جیسے کہ ہم ابھی علمی گفتگو کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم کچھ بیان کر رہے ہیں، یا سبق کی تکرار میں ہے، کچھ طلبہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ان کو سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ جمعہ و عیدین کے وقت سلام نہ کرے۔ سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں، دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے۔ مثلا کوئی عالم دین واعظ کہہ رہا ہے یا دینی مسئلے پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں، آنے والے شخص چپکے سے آ کر کے بیٹھ جائے، سلام نہ کرے۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا۔ This is very common. When you meet your father, please convey my salam to him. When you meet your brother, please convey my salam to him, and so forth. تو یہ سلام پہنچانا واجب ہے۔ اب یہ بیان کریں گے کہ واجب کب ہوتا ہے۔ اور جب اس نے سلام پہنچایا تو جواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کو، اس کے بعد اس کو جس نے سلام بھیجا ہے، یعنی کہے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ۔ مثلا سلمان، اس نے حاجی صاحب سے یہ کہا کہ مولانا کلیم کو سلام کہہ دینا، تو حاجی صاحب میرے پاس آئے اور سلمان کا سلام لے کر کے آئے کہ سلمان نے آپ کو سلام کہا ہے، تو جواب میں یوں کہوں گا وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، سلامتی تم پر بھی ہو کیونکہ تم ایک واسطہ تھے سلام پہنچانے کے، اور ان پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ So when someone conveys the salam of someone else to you, first greet the one who is the messenger who brought the salam to you by saying وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ۔ Now the ruling here، یہ سلام پہنچانا، جب کسی نے آپ کو کہا کہ آپ ان کو سلام پہنچا دینا، یہ اس وقت واجب ہے کہ جب آپ نے یہ کہا ہو ضرور ہم بھیج دیں گے، ضرور ہم سلام پہنچا دیں گے۔ اسی لیے احتیاطاً یہ کہہ دینا چاہیے انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا تو میں سلام پہنچا دوں گا، کیونکہ یعنی یہ کہہ دیا ہو کہ ہاں تمہارا سلام میں ضرور کہہ دوں گا، تو اس وقت یہ سلام اس کے پاس ایک امانت ہے،
جو اس کا حقدار ہے اس کو دینا ہی ہوگا، ورنہ یہ بمنزل ودیعت ہے کہ اس پر یہ لازم نہیں کہ سلام پہنچانے وہاں جائے۔ اسی طرح حاجیوں سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، حاجی صاحبان یا معتمرین، عمرے پہ جانے والے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ تو یہ سلام بھی پہنچانے دینا واجب ہے جب کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ ضرور انشاءاللہ میں آپ کا سلام پہنچاؤں گا۔ ہاں اگر احتیاط آپ کو یہ کہنا چاہے مجھے اگر یاد رہا تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا بالخصوص یا بالعموم امت مسلمہ میں آپ کو شامل کر کے آپ کا سلام پیش کر دیا جائے گا۔ کسی کو بولے السلام علیکم تو آپ بھی خود کہہ سکتے وعلیکم السلام، اس کو ہاں وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ مثلاً آپ نے کسی کو کہا کہ آپ فلاں شخص کو سلام پہنچا دینا، تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بعد میں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ضرور میں پہنچاؤں گا، تو آپ کا یہ وعلیکم السلام کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ایک امانت آپ کے پاس ہو گئی، اور یہ امانت آپ کو اس حقدار شخص تک پہنچا دینا اب ضروری ہو گیا۔ اب اس زمانے میں چونکہ موبائل فون بھی ہوتے ہیں، ای میل بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس پہ لوگ السلام علیکم وغیرہ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ لکھا ہے خط کے بارے میں، لیٹر کے بارے میں۔ اب زمانہ لیٹر کا شاید میرے خیال میں 100 لوگوں میں سے 1000 لوگوں میں سے شاید ایک شخص خط کے ذریعے کمیونیکیشن کرتا ہوگا۔ The time and era of communicating with letters or with pigeons have gone past. Now is the time of Facebook, Twitter, emails, mobile phones, SMS, text messaging, and so forth. Putting your hand up and so forth. Okay, so خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دینا واجب ہے۔ موبائل میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ای میل وغیرہ ہے۔ اور یہاں جواب 2 طرح ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ زبان سے جواب دیں، دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجیں۔ مثلا take the example of an email that you received or a text message that you received. Now these text messages which I'm talking about are not those text messages which start off with AAW or with salams or with abbreviated versions of the salam. These are the text messages or the emails I'm talking about which start with assalamu alaikum. The words are assalamu alaikum, not even salamun alaikum. Assalamu alaikum. So then you can reply to these salams in 2 methods. Verbally, immediately. Yeah? So you read the text message, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Or you can, when you write the text message back to them, write the reply back to them. If it's an email, then you reply back to the email. Then you can answer back in that manner as well. مگر چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، تو اگر فوراً آپ جواب ٹیکسٹ میسج کا جواب نہیں دیں گے، ای میل کا جواب نہیں دیں گے، جیسا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ فوراً دیکھتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چاہے میں جواب دوں کہ یا نہ دوں، تو بہتر یہی ہے کہ فوراً زبان سے جواب دے دیں وعلیکم السلام۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے بارے میں صدر شیخ رحمت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جو السلام علیکم لکھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان سے پہلے دیا کرتے تھے، بعد میں مضمون کو پڑھتے تھے، سبحان اللہ، تاکہ وہ تاخیر نہ ہو۔ So it is better for you to verbally reply back to the salam, because it is recommended, it is rather wajib to reply back to the salam with immediately. مسئلہ سلام اتنی آواز سے کہے کہ جس کو سلام کیا جائے وہ سن لے، اور اگر اتنی آواز نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں۔ مثلا کسی نے بہت پست آواز سے سلام کہا کہ جس آواز سے خود آپ نہ سن سکے، تو آپ کو اس کا جواب دینا واجب نہیں، آپ کو اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ جواب سلام میں بھی اتنی آواز ہو کہ سلام کرنے والا سن لے، اور اتنا آہستہ کہا کہ وہ سن نہ سکا، تو واجب ساقط نہ ہوا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، جب کوئی تمہیں السلام علیکم کہے، so you should reply with such loudness that is audible to the person who initiated the salam.
بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں. یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے. اتنا زیادہ نہیں جھکنا چاہیے. اگر حد رکوع تک ہو تو یہ تو حرام ہو جائے گا اور اس سے کم ہو تو مکروہ. should not bow down too much. Okay. I know people do it out of humbleness, they have sincere intentions. وہ تواضع کے طور پر انکساری کے طور پر کرتے ہیں, لیکن اتنا بھی نہیں جھکنا چاہیے. مسئلہ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. بعض لوگ خاص طور پہ اس زمانے میں مروجہ روافض اور اہل تشیع کا یہ شعار بن چکا ہے کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ وہ علیہ السلام لگا دیتے ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت کو اس سے بہت پرہیز کرنی چاہیے. جیسے کہ پہلے بھی حضرت نے عرض کیا تھا, پہلے بھی حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ سلام علیکم, حالانکہ یہ بھی ایک سلام ہے, لیکن چونکہ ایک قوم کا غیر قوم کا شعار بن چکا ہے, اس لیے اہل سنت و جماعت کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی چیز اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے ان کا امتیاز باقی رہے. اب اہل تشیع اور روافض نے کیا کیا کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ وہ کہتے ہیں علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام, حضرت فاطمہ علیہ السلام, ایسا کہنا اہل سنت جماعت کے نزدیک جائز نہیں. علیہ السلام صرف فرشتوں کے لیے, only for the angels and only for the prophets. یہ تمام عامہ کتب میں لکھا ہے اور اسی پر علماء کا اتفاق بھی ہے. اگر آپ مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سلام بھیجنا چاہتے ہیں تو طبعیت میں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے سلام بھیجے, پھر اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر, جیسے کہ کہتے ہیں سیدتنا فاطمہ علی ابیہا وعلیہ السلام, یا امام حسین کے لیے علی جدہ وعلیہ السلام, آپ کے دادا پر سلام ہو پھر آپ کے اوپر سلام ہو. سو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. اور آخری مسئلہ, اکثر جگہ یہ طریقہ ہے کہ چھوٹا جب بڑے کو سلام کرتا ہے, چھوٹا بچہ جو بھی ہو, جب وہ بڑے کو سلام کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے جیتے رہو, جیتے رہو. یہ سلام کا جواب نہیں ہے, بلکہ یہ جواب جاہلیت میں کفار دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے حیاک اللہ, جس کا مطلب یہی ہوا جیتے رہو. اسلام نے بتایا کہ جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ آپ کی سوال میں لکھا ہے کہ آپ بچپن میں طالب علم تھے اور آپ کے استاذ کو کسی بچے نے سلام کہا, تو استاذ صاحب نے اس وقت کہا جیتے رہو. تو اعلیٰ حضرت حالانکہ بچے تھے, حالانکہ اس وقت طالب علم تھے, ان کو متنبہ کیا کہ حضور یہ تو سلام کا جواب نہیں ہوا, جیتے رہو یہ تو سلام کا جواب نہیں ہوا. جواب تو یہ ہے کہ تم یہ کہتے وعلیکم السلام, تب جا کر کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ سیکھنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی لحاظ و دولت سے مالا مال فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.